اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجک یا آل محمد۔ السلام علیکم یا علی الاسلام مدد۔ مومنین کرام، آج میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت بتانے لگا ہوں۔ محمد معصومین علیہ السلام کی نظر میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ایک مومن مرد نہیں پڑھتا تو اس کو کیا مشکلات آ سکتی ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر امام حسن عصری علیہ السلام ہے۔ اس میں انہوں نے درج کیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی شیعہ کسی کام کے شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہنا ترک کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے خدا اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ منتبہ ہو جائے، یعنی تنبیہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کہ وہ خبردار ہو جائے، ہو کر خدا کی شکر گزاری اور اس کی حمد و ثنا بجا لائے، اور اللہ اس کے صلے میں اس کے قصور کو جو ترک بسم اللہ میں اس سے سرزاد ہوا تھا معاف کر دے۔ اور عبداللہ بن یحییٰ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ یہ ایک واقعہ ہے جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی تھی اور کرسی پہ بیٹھا، حکم دیا۔ جب وہ بیٹھے تو کرسی ایک طرف کو جھکی اور وہ سر کے بل زمین پر گر پڑے، اور اس صدمے سے اس سر کی ہڈی پر سے کھال اتر گئی اور خون بہنے لگا۔ حضرت علی علیہ السلام نے پانی منگا کر خون دلوایا، پھر فرمایا میرے پاس آؤ۔ جب نزدیک آئے تو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے دست حق پرست اس زخم پر پھیرا جس کے درد نے ان کو بے قرار اور مضطرب الحال کر رکھا تھا، اور آب دہن اس پر لگایا۔ باجاز مرتضوی وہ زخم فوراً بھر گیا اور اصلی حالت پر آ گیا، گویا کوئی صدمہ پہنچا ہی نہ تھا۔ تو بعد ازاں جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے زیبا اور سزاوار ہے جس نے دنیا کے رنج و بلا کو ہمارے شیعوں کے لیے ان کے گناہوں کو معافی کا وسیلہ اور ذریعہ قرار دیا ہے۔ یعنی شیعہ کو، محب کو جو بھی تکلیف آتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے تاکہ ان کی اطاعت و عبادت ان کے پاس باقی رہے اور اس کے صلے میں وہ ثواب آخرت کے مستحق ہو۔ تو عبداللہ نے عرض کی، یا امیر المومنین، کیا ہم اس دنیا ہی میں اپنے گناہوں کا عوض پا لیتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول نہیں سنا کہ دنیا مومن کے لیے بمنزلہ قید خانہ ہے، یعنی دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے باغ بہشت کا نمونہ ہے۔ آپ دیکھیے مومنین جو پریشان ہوتے ہیں وہ اس کا لطف اندوز ہویا کریں اس پریشانی میں کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، لیکن منافق کے لیے جو ہے جنت ہے۔ تو مومن کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، کیونکہ قیامت والے دن مومن کے ایک گناہ بھی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ جنت میں معصوم نے جانا ہے، معصوم ہو کر جانا ہے۔ چاہے جتنا بھی گناہ گار مومن ہو، وہ محبت اہل بیت کے صلے میں وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شیعوں کو اس دار ناپیدار میں مبتلا رنج و علام اور ایسے اسباب پیدا کر کے جو ان کی مغفرت اور بخشش کا باعث ہو، گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہے، یعنی جو تکلیف کہ تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کے سبب پہنچتی ہے، یعنی وہ اپنے اعمال کی وجہ سے وہ تکلیف اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مومنین، جیسے سر کا درد بھی ہے نا، یا کوئی ڈراؤنا خواب آ جاتا ہے، سر کا درد ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے مومن کو، اس میں بھی مومن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہمارے شیعہ عرصہ معاشر میں وارد ہوں گے تو ان کی اطاعت و عبادات کو زیادہ کر دیا جائے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے دشمنوں کو ان کی اطاعت کا عوض دنیا ہی میں مل جاتا ہے۔ جو دشمن اہل بیت عبادت کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی صلہ مل جاتا ہے، اگرچہ ہمارے عدم اخلاص کی وجہ سے وہ قابل قدر اور قیمت نہیں ہوتی، یعنی ان کو منظور نہیں ہوتی، پھر بھی دنیا میں صلہ مل جاتا ہے کہ کوئی بروز معاشر اعتراض نہ کرے کہ ہم نے نماز پڑھی تھی، ہم نے روزہ رکھا تھا، ہم نے فلاں حج کیا تھا، ہم نے تہجد پڑھی تھی، ہمیں صلہ نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں صلہ دے دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ میدان قیامت میں پہنچیں گے تو ان کے گناہ اور محمد اور ان کی آل اطہار اور صحابہ کرام کا بغض ان کے اوپر لدا ہوا ہوگا، جس کی سزا میں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ مومنین کرام، جتنا بھی نیکوکار انسان ہو، اگر وہ محبت اہل بیت نہیں رکھتا تو وہ
قیامت والے دن جہنم میں جائے گا۔ تو مومنین کرام جو پریشانی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت پریشانی دور فرمائے، تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی دکھ ہو وہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے کسی بندے نے پوچھا کہ مولا کیسے پتہ چلے کہ جو غم انسان کو پہنچتا ہے وہ آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ مولا نے ایک ہی جملے میں جواب دیا۔ مولا نے فرمایا کہ اگر اس کو دکھ کے وقت اللہ یاد ہے تو پھر سمجھو کہ وہ آزمائش ہے، اگر وہ اللہ کو بلا بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ کو بلا بیٹھا ہے، تو سمجھو وہ عذاب ہے۔ مومنین کرام اللہ آپ کو مصیبتوں پریشانیوں سے امان عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔